دوست کی عادت کے لیے پاگل خانے گیا تو وہاں ایک کمرے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ میں نے وارڈن سے چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو اندر زنجیروں میں جکڑا شخص میرا اپنا سگا ماموں تھا، جو 5 سال پہلے حج پر گئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے شور مچایا تو ڈاکٹر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، میرا نام جنید ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ خوف کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خوف کسی بھوت پریت یا جناتی سائے کا نام نہیں ہے، بلکہ خوف وہ لمحہ ہے جب آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ حقیقت آ کھڑی ہو جب آپ برسوں پہلے دفن جسے کر چکے ہو، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا ذہن آپ کے سائے کے ساتھ کھیل نہیں رہا، بلکہ کائنات کی کوئی بہت بڑی سازش آپ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ کہانی اس منحوس دوپہر سے شروع ہوتی ہے جب آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں شہر سے 35 کلومیٹر دور اس ویران علاقے کی طرف روانہ تھا جہاں سکون قلب نامی نفسیاتی امراض کا علاج واقع تھا۔ نام کتنا پرفریب تھا نا، سکون قلب! حالانکہ وہاں جانے والے جانتے تھے کہ وہاں سکون نہیں بلکہ زندگی کی وہ باقیات سسک رہی ہیں جنہیں معاشرہ اور ان کے اپنے پیارے فراموش کر چکے ہیں۔ میں وہاں اپنے بچپن کے دوست رضوان کی عیادت کے لیے جا رہا تھا، جو پچھلے 6 ماہ سے ڈپریشن اور وہم کی بیماری کا شکار ہو کر وہاں زیر علاج تھا۔ رضوان صرف میرا دوست نہیں، بھائیوں جیسا تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس کی دماغی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ اسے مارنا چاہتا ہے، کبھی کہتا تھا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اسے پیرانوئڈ اور شیزوفرینیا کا مریض قرار دے کر وہاں داخل کر لیا تھا، اور میں ہر اتوار اس سے ملنے جاتا تھا تاکہ اسے سانس دلا سکوں کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ مگر اس دن فضا میں کچھ عجیب سا بوجھ تھا۔ گاڑی چلاتے مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ ہسپتال کی عمارت کسی قدیم قلعے کی طرح تھی، اونچی دیواریں جس پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھی، اور ایک آہنی گیٹ جو کہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے گیٹ پر ہاتھ دیا تو چوکیدار نے چھوٹے سے دریچے سے جھانک کر دیکھا، پھر شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد بھاری گیٹ کھولا۔ اندر کا ماحول باہر سے زیادہ اداس تھا۔ سوکھے ہوئے درخت جس پر کوے کائیں کائیں کر رہے تھے، اور لمبی راہداریوں میں جس میں فنائل کی تیز بو رچی ہوئی تھی۔ میں استقبالیہ پر اندراج کرنے کے بعد وارڈ کی طرف بڑھا جہاں رضوان کو رکھا گیا تھا۔ راہداریوں میں سناٹا تھا، صرف کہیں دور سے کسی مریض کے چلانے یا زنجیروں کے ہلنے کی آوازیں آتی جو دل کو دہلا دیتی تھی۔ میں چلتا ہوں، وارڈ نمبر 12 کی طرف جا رہا ہوں کہ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں ڈھڑک کر رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبی راہداری خالی تھی۔ شاید میرا وہم تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ رضوان اپنے کمرے میں بستر پر گمسم بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، مگر وہ چمک فوراً خوف میں بدل گئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ جنید، یہاں سے چلے جاؤ، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، یہاں راتوں کو عجیب بازیں آتی ہیں، یہ لوگ علاج نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تمہاری بیماری کا وہم ہے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم گھر جائیں گے۔ میں نے اس کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا، لیکن اس دوران میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہاں کی ہوا میں ایک گھٹن تھی جو سانس کی تالیوں میں جم رہی تھی۔ میں نے رضوان سے اجازت دی اور واپس جانے کے لیے اٹھا۔ واپسی پر میں اسی راہداری سے گزر رہا تھا کہ مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں نے ایک سویپر سے پوچھا تو اس نے انگلی کے اشارے سے ایک طرف راستہ دکھایا۔ میں اس طرف مڑ گیا، اور یہ اسپتال کا وہی حصہ تھا جہاں میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہاں روشنی کم تھی اور دیواروں کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، لیکن میں چلتا گیا۔ واش روم سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ راہداری کے آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک راستہ واپسی کی طرف جاتا تھا اور دوسرا ایک بڑے لوہے کے دروازے کی طرف، جس پر بڑے بڑے حروف میں ممنوعہ علاقہ صرف عملہ کے لیے لکھا ہوا تھا۔ میں واپسی کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ مجھے وہ آواز سنائی دی، ایک ایسی آواز
جس نے میرے قدم وہیں زمین میں گھڑ دیے۔ وہ ایک چیخ تھی، لیکن درد سے زیادہ اس میں فریاد تھی، مجھے باہر نکالو، میں حاجی شوکت ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو۔ یہ الفاظ بجلی بن کر میرے دماغ پر گرے۔ شوکت، حاجی شوکت، یہ نام تو میرے لیے بہت خاص تھا۔ میرے سگے ماموں کا نام شوکت تھا، جو آج سے ٹھیک 5 سال پہلے حج پر گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے تھے۔ ہم نے کتنی تلاش کی تھی، سعودی حکومت سے رابطے کیے، ٹریول ایجنسیوں کے چکر لگائے، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر کار ہمیں بتایا گیا کہ منع میں مقدر کے دوران شاید وہ شہید ہو گئے، ان کی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ہم نے رو دھو کر صبر کر لیا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی تھی، اور اب 5 سال بعد اس ویران پاگل خانے کے ممنوع وارڈ سے ان کے نام کی پکار سننا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دماغ نے کہا کہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، دنیا میں شوکت نام کے ہزاروں لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مریض خود کو حاجی سمجھ رہا ہو، لیکن وہ لہجہ، وہ آواز کی کھڑکھڑاہٹ، وہ درد، وہ بالکل ماموں جیسا تھا۔ میں مقناطیسی کشش کے تحت اس ممنوع علاقے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کھڑکی تھی جس کے شیشے پر گرد جمی تھی اور اندر سے لوہے کی گرل لگی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور شیشے کے صاف حصے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف روشن دان سے آنے والی روشنی کی ایک پتلی سی لکیر فرش پر پڑ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیر کر دیکھا تو مجھے فرش پر ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں موٹی موٹی زنجیروں سے بندھے تھے جو دیوار میں گڑے ہوئے کنڈوں سے جڑی تھی۔ اس کے بال بڑھ کر کندھوں تک آ رہے تھے اور داڑھی بے ترتیب تھی، کپڑے تار تار ہو چکے تھے، اور وہ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ چہرہ مجھے مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، گال پچک گئے تھے، لیکن وہ وہی تھا، وہی پیشانی پر بچپن کی چوٹ کا نشان، وہی آنکھوں کی بناوٹ، وہی ناک۔ یہ میرے ماموں شوکت تھے، میرے مردہ ماموں زندہ تھے اور میرے سامنے ایک جانور کی طرح زنجیروں میں قید تھے۔ میرا دماغ سن ہو گیا، یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جو شخص 5 سال پہلے مکہ میں لاپتہ ہوا، وہ یہاں پاکستان کی دور دراز پاگل خانے میں قید کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے دوبارہ منہ کھولا اور اس بار میں نے واضح سنا، جنید، کیا کوئی باہر ہے؟ شاید میرے قدموں کی آہٹ یا میرے سانسوں کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی۔ یہ شور، شاید خون کی کشش نے انہیں خبر کر دی تھی کہ میں اب خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے کھڑکی پر زور سے ہاتھ مارا اور چلایا، ماموں، ماموں، یہ میں ہوں، جنید، آپ زندہ ہیں؟ ماموں نے میری آواز سن کر زنجیریں ہلائی۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ جنید بیٹا، مجھے بچا، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے لیے۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں دروازے کو دھکے دینے لگا، پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، کھولو اسے، کوئی ہے، مدد کرو، یہ میرے ماموں ہیں۔ میں بھول گیا تھا میں کہاں ہوں، میں بھول گیا تھا یہ ممکنہ ممنوعہ علاقہ ہے۔ میں بس اس دروازے کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے مڑا کہ اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے دبوچ لیا۔ 2 مضبوط ہاتھوں نے میرے بازو پکڑے، ایک ہاتھ میرے منہ پر سختی سے جم گیا۔ میں نے مزاحمت کی، لاتیں چلائی، لیکن پکڑنے والے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے کھڑکی سے دور کیا۔ ماموں اندر سے چیخ رہے تھے، جنید مت جانا، انہیں مت چھوڑنا، یہ شیطان ہے۔ لیکن میری آواز تھک چکی تھی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے راہداری کے دوسرے کونے میں لے جایا گیا اور کمرے میں پھینک دیا گیا۔ میں فرش پر گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے سامنے 2 وارڈن کھڑے تھے جن کے چہرے پر سپاٹ اور بے رحم تھے، اور ان کے پیچھے ایک تیسرا شخص داخل ہوا۔ یہ ڈاکٹر ہارون تھے، اس ہسپتال کے انچارج جن سے میری 1-2 بار سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر موٹے چشموں والی اینک لگائی تھی۔ ان کے چہرے پر اس وقت وہ پیشہ وارانہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور خطرناک سنجیدگی تھی۔
انہوں نے وارڈنس کو اشارہ کیا اور انہوں نے دروازہ لاک کر کے باہر پہرا دینا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ہارون آہستہ آہستہ چلتے اپنی کرسی تک آئے اور بیٹھ گئے۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا جسم غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی؟ آپ لوگ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ میرے ماموں ہیں شوکت علی، جو 5 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں نے یہاں قید کر رکھا ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گا، میں میڈیا کو بلاؤں گا، آپ سب جیل جائیں گے۔ میں بولتا گیا، میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ڈاکٹر ہارون خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ انہوں نے میز پر رکھے ہوئے پیپر ویٹ کو گھمایا اور پھر بہت ٹھنڈے لہجے میں بولے، بیٹھ جاؤ جنید میاں، جذباتی ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، میں کیوں بیٹھوں؟ آپ نے ایک بے گناہ حاجی کو جانوروں کی طرح باندھ رکھا ہے، وہ پاگل نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے، مجھے پہچان رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہارون نے ایک گہری سانس لی اور اینک اتار کر صاف کرنے لگے۔ دیکھو جنید، انسانی دماغ ایک بہت پیچیدہ چیز ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نظر آتا ہے جو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اپنے ماموں کے غم میں مبتلا ہو، تمہیں ہر ادھر عمر شخص میں وہ نظر آتے ہیں۔ وہ مریض نمبر 405 ہے، ایک انتہائی خطرناک قاتل جسے عدالت نے یہاں بھیجا ہے۔ وہ تمہارے ماموں نہیں ہے۔ میرے میز پر ہاتھ مارا، جھوٹ مت بولو۔ میں نے ان کے ماتھے کا نشان دیکھا ہے، میں نے ان کی آواز سنی ہے، انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ اگر وہ کوئی قاتل ہے تو اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ ڈاکٹر ہارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہراسائی دکھی، لیکن وہ فوراً سنبھل گئے۔ مریض ٹیلی پیتھی کے ذریعے ذہن پڑھ لیتے ہیں، یہ شاید تم نے خود اپنا نام پکارا ہوا ہے۔ یہ سب بکواس نہیں، میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں وہاں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ میرے ماموں زندہ تھے، وہ یہاں قید تھے، اور یہ ڈاکٹر جرم میں برابر کے شریک تھے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالنے کی کوشش کی تاکہ پولیس کو کال کر سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں نمبر ڈائل کرتا، ڈاکٹر ہارون نے میز کے نیچے لگا کوئی بٹن دبایا اور کمرے کا پچھلا دروازہ کھلا، جہاں سے 2 اور گارڈ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے میرا موبائل چھین لیا اور میرا ہاتھ پیچھے پکڑ لیے۔ میں نے مزاحمت کی، چھوڑو مجھے، تم لوگ مجھے یہاں روک نہیں سکتے، میں باہر جا کر سب کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر ہارون اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے قریب آئے۔ ان کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سی صفاقی تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرے کان میں سرکشی کی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی جنید، تم غلط وقت پر غلط جگہ پہنچ گئے۔ اگر تم خاموشی سے واش روم سے واپس چلے جاتے تو اپنی زندگی جی سکتے تھے، لیکن اب تم نے وہ دیکھ لیا جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہیے تھا۔ میں سہم گیا۔ ان کا لہجہ تنقید آمیز تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم؟ مار دو گے مجھے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ ڈاکٹر ہارون مسکراتے ایک زہریلی مسکراہٹ سے بولے، مارنا تو بہت آسان ہے جنید، لیکن موت سے بدتر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا یہ ثابت کر دینا کہ تم بھی پاگل ہو گئے ہو۔ سوچو، اگر کل کی اخبار میں خبر ہے کہ جنید احمد اپنے دوست کی عیادت کو گئے اور وہاں ان پر پاگل پن کر دوڑا کر گیا اور انہیں وہیں داخل کرنا پڑا، تو کون تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ تھی۔ وہ مجھے بھی یہی قید کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے وہی شور نہیں مچانا چاہیے تھا، مجھے چپ چاپ باہر جا کر پولیس کو لانا چاہیے تھا۔ میں نے خود کو شیر کے پنجے میں دے دیا تھا، لیکن اب پچھتانے کا وقت نہیں تھا۔ میرے دماغ سے کام لینا دھر رہا تھا۔ میں نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، اگر وہ میرا ماموں نہیں تو مجھے پھر جانے دے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ڈاکٹر ہارون نے کہکا لگایا، اب بہت دیر ہو چکی ہے برخودا، تم نے جو دیکھا، جو سنا، وہ ایک ایسا راز ہے جو اگر باہر نکل گیا تو بہت سے بڑے لوگوں کی گردنیں پھنس جائیں گی، اور میں اپنی گردن خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے گارڈ کو اشارہ کیا، اسے فی الحال آبزرویشن روم میں ڈال دو اور اسے ہائی ڈوز کا انجیکشن دو تاکہ اس کا دماغ شانت ہو جائے۔ اور میں بڑے صاحب سے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے۔ بڑے صاحب؟ یہ کون تھے؟ کیا اس ہسپتال کے پیچھے کوئی طاقتور مافیا تھا؟
गार्ड मुझे घसीटते हुए ले जाने लगे। मैंने फिर मज़ाहमत की। मैंने डॉक्टर को लात मारी और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दूसरे गार्ड ने मेरे सर पर डंडा मारा। मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मेरा सर चकरा गया, लेकिन होश बाकी था। उन्होंने मुझे उठाया और एक अंधेरी कोठरी की तरफ ले गए। ये कोठरी मामू के वार्ड के करीबी थी। मुझे अंदर फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया गया। खूब अंधेरा था और जमीन ठंडी थी। मैंने दीवार का सहारा लिया और बैठ गया। सर से खून बह रहा था, लेकिन जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा मुझे जहरी अजियत हो रही थी। मेरे मामू जिंदा थे। 5 साल से वो यहाँ जहन्नुम भुगत रहे थे और हम घर पर उनकी बरसी मना रहे थे। कि कौन लोग थे? उन्होंने मामू को अगवा क्यों किया था? हज से वापसी पर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया? क्या ये गुर्दों का ग्रोह था? क्या कोई जाती दुश्मनी थी? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान बरपा था, लेकिन सबसे बड़ा खौफ ये था कि मेरा क्या होगा। क्या मैं भी मामू की तरह अगले 5 साल यहाँ सारी जिंदगी सहता रहूंगा? नहीं, मुझे हार नहीं मानी थी। मुझे यहाँ से निकलना था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उस बूढ़े शख्स के लिए जो दीवार की दूसरी तरफ जंजीरों में जकड़ा मेरी राह तक रहा था। मैंने अंधेरे में टिटोल कर देखा। कोठरी बिल्कुल खाली थी, सिवाय एक पुराने गधे के और एक छोटी सी रोशनदान के, जो कि छत के करीब था। वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। तभी मुझे साथ वाली दीवार से किसी की खांसी की आवाज आई। ये मामू थे। मैं दीवार के साथ लग गया और आहिस्ता से थपथपाया, मामू। मैंने सरगोशी की। दूसरी तरफ जब जवाब में दस्तक हुई, जुनेद, तुम हो बेटा? उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। हाँ मामू, मैं हूँ। मैं कैद हो गया हूँ। मैं रो पड़ा। मुझे माफ करते, मैं आपको बचाने के बजाय खुद फंस गया। मामू की आवाज आई, रो मत मेरे बच्चे, मर्द बनो। मैं जानता था कि एक दिन कोई ना कोई तो आएगा। अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किस जाल में फंसे हो। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं जुनेद, ये बहुत बड़ी सल्तनत का छोटा तह खाना है। यहाँ वो लोग आते हैं जो जिंदा तो है, मगर दुनिया के लिए मर चुके हैं। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन मामू, आप तो हज पर गए थे, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने कहा, ये सब। मामू ने जो जवाब दिया उसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे किसी अजनबी ने अगवा नहीं किया जुनेद, मुझे अपनों ने बेचा है। उन अपनों ने? मेरे ज़हन में खानदान के तमाम चेहरे घूम गए। अब्बा, ताया, चाचा, भाई, कौन? कौन इतना जालिम हो सकता है? कौन मामू? नाम पता है मुझे? मैंने बेताबी से पूछा, लेकिन उससे पहले वो नाम बताते। बाहर राहदारी में भारी बूटों की आवाज गूंजी और किसी की तख्त आवाज में हुक्म देने की आवाज आई, इस नए मेहमान को तैयार करो, बॉस खुद उससे मिलने आ रहे हैं। आज रात उसका फैसला हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। बॉस? उस शख्स जो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड था, वो आ रहा था और मेरे पास वक्त खत्म हो रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन है और मामू किस अपने की बात कर रहे थे, लेकिन एक बात तो तय थी कि आज रात इस पागल खाने की दीवारें कुछ ऐसा देखने वाली थी जो शायद इंसानियत की तारीख का स्याह तरीन बाब होगा। मैंने अंधेरे में हाथ फैलाकर कोई नुकीली चीज तलाश करनी शुरू की, क्योंकि मैं आसानी से मरने वाला नहीं था। जंग शुरू हो चुकी थी और मैं इस जंग का तन्हा सिपाही था, तो दुश्मन के किले में रहता कैद था। मगर मेरा अज़्म चट्टान की तरह मजबूत था कि मैं इस रात से पर्दा उठा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कोठरी के ठंडे फर्श पर बैठते हुए मेरे ज़हन में मामू की वो बात किसी जहरीले नाक की तरह फन फैला बैठी थी कि मुझे किसी गैर ने नहीं बल्कि अपनों ने बेचा है। मैं दीवार के साथ सर टिकाए आंखें बंद किए सोच रहा था कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। मेरे भाई जुबैर का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वो भाई जिसने मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाई थी कि वो मामू को ढूंढ निकालेगा। क्या वो वाकई इतना सफाक हो सकता है? दूसरी तरफ दीवार के पार मामू की सिसकियां अब खामोशी में बदल चुकी थी। शायद वो थक कर सो गए थे, या शायद वो मायूस हो चुके थे कि अब कोई मुआवजा ही उन्हें बचा सकता है। मैंने अंधेरे में अपना सर घुटनों में छुपा लिया। मैं अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था मुझे। मैं यहाँ हीरो बनने आया था, मैं दोस्त की अयादत करने आया था, लेकिन अब मैं खुद एक शिकार बन गया था जिसकी जिंदगी का फैसला चंद लम्हे में होने वाला था।
وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا کہ اچانک راہداری میں بوٹوں کی آواز گونجی۔ یہ آواز کسی موت کے فرشتے کی آمد جیسی تھی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا اور ٹارچ کی تیز روشنی میری آنکھوں میں پڑی۔ میں نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا تو 2 وارڈنز نے مجھے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ اس بار انہوں نے مجھے گھسیٹا نہیں، نہ ہی مارا، بلکہ ان کا رویہ عجیب سا پرسرار تھا، جسے وہ کسی ایسے قیدی کو لے جا رہے ہوں جس کی سزا کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ انہوں نے مجھے باہر نکالا اور میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ ہتھ کڑی کی ٹھنڈک نے میری رہی سے ہی امید بھی تنگ توڑ دی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اندھا دھند ان کے سہارے چل رہا تھا۔ ہر قدم پر مجھے لگ رہا تھا کہ اب گولی چلے گی، اب میرا قصہ تمام ہوگا، لیکن وہ چلاتے رہے۔ سیڑھیاں چڑھنے کا احساس ہوا، پھر مجھے ہموار فرش پر کسی لفٹ میں جانے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آخر کار لفٹ رکی اور مجھے باہر نکالا گیا۔ ایک دروازہ کھلا اور مجھے اندر دھکیل کر کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھوں کی ہتھکڑی کھول دی گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ میری آنکھیں روشنی کے عادی ہونے میں کچھ وقت لے رہی تھی۔ جب دھندلاہٹ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں انتہائی نفیس اور آہستہ دفتر میں بیٹھا ہوں۔ سامنے شیشے کی بڑی میز ہے اور اس کے پیچھے ایک ایسا شخص کھڑکی کی طرف دیکھ کیے کھڑا تھا۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور آسمانی بجلی کی چمک اس شخص کے سائے کو مزید طویل کر رہی تھی۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ شخص آہستہ سے مڑا اور جب اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو میرے حلق سے آواز نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا، یہ رضوان تھا، میرے بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو، جس کے لیے میں پھل لے کر آیا تھا، جسے میں دنیا کو مظلوم ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ اس وقت مہنگے ترین 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی صاحب کی مسکراہٹ سے زیادہ خطرناک تھی۔ ویلکم جنید، اسے انتہائی نرم لہجے میں کہا، جسے ہم کسی ریسٹورنٹ میں ملے ہوں۔ مجھے افسوس ہوا کہ ہماری ملاقات ایسے حالات میں ہو رہی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم وارڈ سے مل کر چلے جاؤ گے اور اپنی زندگی جیتے رہو گے، لیکن تم جاسوسی کا کیڑا ہمیشہ تم میں تھا۔ بس صدمے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میرے منہ سے بامشکل نکلا، رضوان کہ تم ہو؟ تم تو بیمار تھے۔ رضوان نے ایک چھوٹا سا کہکا لگایا، اپنی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ بیماری؟ ہاں تو وہ تو ایک کور تھا میرے دوست۔ اس دنیا میں طاقت رہنے کے لیے کمزور بننے کا ناٹک کرنا پڑتا ہے۔ یہ پاگل خانہ میرے باپ نے بنایا تھا اور اب میں اسے چلا رہا ہوں، اور یقین کرو پاگلوں کا کاروبار بہت منافع بخش ہے، خاص طور پر ان پاگلوں کا جو پاگل نہیں ہوتے بلکہ جنہیں دنیا پاگل سمجھنا چاہتی ہے۔ اس کی بے حسی نے میرے خوف کو غصے میں بدل دیا۔ تم نے میرے ماموں کو یہاں کیوں رکھا؟ میں نے میز پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ وہ بے گناہ ہے۔ 5 سال سے تم نے ایک حاجی کو قید کر رکھا ہے، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ رضوان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور آگے جھکا۔ خدا کا نام مت لو جنید، یہاں خدا میں ہوں۔ اس عمارت کی 4 دیواری میں زندگی اور موت کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تمہارا ماموں بے گناہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی غلطی کا گواہ ہے۔ وہ ایک ایسے قتل کا عینی شاہد ہے جسے اگر کھولا گیا تو ملک کی حکومت ہل جائے گی اور میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ میں اسے مار سکتا تھا لیکن میں نے رحم کھایا، میں نے اسے زندہ رکھا اور اس کے بدلے تمہارے خاندان سے اچھی خاصی قیمت وصول کی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، میرے خاندان سے؟ کون؟ نام بتاؤ اس کا۔ رضوان مسکرایا، تم جانتے ہو وہ کون ہے، تمہارا اپنا خون، تمہارا بھائی زبیر۔ زبیر کا نام سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ زبیر بھائی؟ یہ ناممکن ہے۔ میں بڑبڑایا، وہ تو ماموں کے لیے روتے تھے۔ رضوان نے دراز سے ایک فائل نکالی اور میری طرف اچھال دی۔ یہ دیکھو، اس میں تمہارے بھائی کے دستخط ہے۔ اسے ماموں کو گمشدہ ڈکلیئر کروانے اور انشورنس کا پیسہ کھانے کے لیے میرے ساتھ ڈیل کی تھی۔ وہ جانتا ہے کہ ماموں یہاں ہے اور ہر مہینے مجھے ماموں کو زندہ رکھنے کی پیمنٹ بھیجتا ہے، کیونکہ اگر ماموں مر گئے تو لاش دکھانی پڑے گی اور اگر زندہ باہر آ گئے تو زبیر جیل جائے گا۔
اس لیے تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ ماموں نہ جیے نہ مرے، بس غائب رہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی، وہاں واقعی زبیر کے دستخط تھے۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے ابکائی آنے لگی۔ میرا اپنا بھائی اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ رضوان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب مسئلہ یہ ہے جنید کہ تم نے وہ دیکھ لیا ہے جو تمہیں نہیں دکھنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ اگر تم باہر گئے تو زبیر کو بتاؤ گے، پولیس کو بتاؤ گے، اور میرا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تو کیا کرو گے؟ تم مار دو گے مجھے؟ رضوان نے نفی میں سر لایا۔ نہیں یار، تم میرے دوست ہو، میں اپنے ہاتھوں سے دوست کا قتل نہیں کرتا، اور ویسے بھی اسپتال کے اندر قتل کرنا پروفیشنلزم کے خلاف ہے، اس سے دوسرے مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں اور عملے میں باتیں بنتی ہیں۔ اس نے انٹرکام پر بٹن دبایا۔ ڈاکٹر ہرون، ایمبولینس تیار کرو، پیشنٹ نمبر 405 اور اس کے نئے ساتھی کو شفٹ کرنا۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور میری طرف دیکھا۔ تمہیں اور تمہارے ماموں کو ہم اپنے دوسرے سینٹر شفٹ کر رہے ہیں۔ میں یہاں سے دور پہاڑوں میں، وہاں تم دونوں آرام سے رہو گے ساری زندگی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا سینٹر محض ایک بہانہ تھا، وہ ہمیں راستے میں ٹھکانے لگانے کی یا کسی گہری کھائی میں پھینکنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ یہ حادثہ لگے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں فی الحال خاموش رہوں اور کسی موقع کی تلاش میں رہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ گارڈ اندر آئے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ ہتھکڑی لگائی اور مجھے باہر لے جانے لگے۔ جاتے جاتے رضوان نے ہاتھ ملایا۔ الوداع جنید، امید ہے اگلی زندگی میں تم اتنے متجسس نہیں ہوگے۔ مجھے نیچے لایا گیا۔ ہسپتال کے پچھلے دروازے پر ایک پرانی ایمبولینس کھڑی تھی۔ باہر تیز بارش ہو چکی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ وہاں ماموں پہلے سے موجود تھے۔ انہیں وہیل چیئر پر لایا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، شاید انہیں کوئی انجیکشن دیا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ ہم وہ ایمبولینس کے پچھلے حصے میں سوار کیا گیا۔ ایمبولینس کے اندر کا حصہ تنگ اور بدبودار تھا۔ وہاں صرف ایک اسٹریچر تھا اور سائڈ پر بیٹھنے کی بینچ، اور میرے ہاتھ کو ایمبولینس کے اندر لگی ہوئی ایک لوہے کی راڈ کے ساتھ ہتھکڑی سے باندھ دیا گیا تھا، اور ماموں کو اسٹریچر پر لٹا کر بیلٹ سے جگڑ دیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک مسلح گارڈ اندر بیٹھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، جبکہ ڈرائیور اور ایک آدمی آگے کیبن میں بیٹھے۔ ایمبولینس چل پڑی اور ہم اس منحوس عمارت سے باہر نکل آئے۔ بارش کی بوندیں ایمبولینس کی چھت پر زور زور سے برس رہی تھی۔ گارڈ نے اپنی بندوق گھٹنوں پر رکھی اور سگریٹ سلگا لیا۔ وہ کافی مطمئن لگ رہا تھا کیونکہ ہم دونوں بے بس تھے۔ ماموں تو ہل بھی نہیں سکتے تھے اور میں بندھا ہوا تھا۔ رستہ کچا اور ناہموار تھا۔ ایمبولینس ہچکولے کھا رہی تھی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ہے۔ اگر ہم اس گاڑی سے نہ نکلے تو اگلی منزل موت ہے۔ میں نے ماموں کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے آنکھوں میں نے تسلی دی، حالانکہ میں خود خوف زدہ تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شہر کی حدود سے نکل کر پہاڑی راستے پر آ گئے۔ یہاں اندھیرا زیادہ تھا اور سڑک ویران تھی۔ گارڈ کو شاید نیند آ رہی تھی۔ وہ بار بار جمائیاں لے رہا تھا۔ اسے سگریٹ ختم کر کے نیچے پھینکا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی یا شاید اس کی غفلت، لیکن مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو ہلایا جس میں ہتھکڑی لگی تھی۔ ہتھکڑی کی گرفت سخت تھی، لیکن جس راڈ کے ساتھ وہ بندھی تھی وہ پرانی اور زنگ آلود لگ رہی تھی۔ ایمبولینس ایک زوردار جھٹکے سے کسی گڑھے میں گری تو وہ راڈ اپنی جگہ سے تھوڑی ہل گئی۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے گارڈ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ہلکے خراٹے دے رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ راڈ کو ہلانا شروع کیا۔ لوہے کی رگڑ کھانے کی ہلکی سی آواز آئی، لیکن ایمبولینس کے انجن اور بارش کے شور میں وہ دب گئی۔ میں مسلسل راڈ کے پیچھے ڈھیلے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری کلائی چھل گئی تھی، خون رس رہا تھا، لیکن درد کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد اچانک ایک پیچ نکل کر گر گیا۔ راڈ ایک طرف سے آزاد ہو گیا۔ اب میں اپنا ہاتھ ہتھکڑی سمیت اس راڈ سے نکال سکتا تھا۔
میں نے سانس روکی اور بہت احتیاط سے ہتھکڑی کا ہلکا راڈ کے سرے سے باہر نکالا۔ میں آزاد تھا، لیکن صرف میرا ایک ہاتھ آزاد تھا۔ ہتھکڑی ابھی بھی میری کلائی پر تھی اور گارڈ سامنے بیٹھا تھا۔ اگر میں نے کوئی غلط حرکت کی تو وہ گولی چلا دے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں ہتھیار بنا سکتا، سوائے اسٹریچر کے جس پر ماموں لیٹے تھے۔ مجھے ایک خطرناک منصوبہ سوچا۔ یہ خودکشی کے مترادف تھا، لیکن مرنا تو ویسے بھی تھا۔ میں نے ماموں کے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں بیلٹ بندی تھی۔ میں نے آہستہ سے نیچے جھکا اور رینگتا ہوا گارڈ کی سیٹ کے نیچے پہنچ گیا۔ گارڈ کی بندوق اس کی گود میں تھی، میں نے اسے چھین نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جاگ جاتا۔ میں نے ایمبولینس کے پچھلے دروازے کے لیور کی طرف دیکھا اور میرے قریب ہی تھا۔ اگر میں دروازہ کھول دوں تو، لیکن چلتی گاڑی سے کودنا ماموں کے لیے ناممکن تھا۔ تبھی ایمبولینس نے رفتار کم کی۔ شاید سامنے کوئی موڑ تھا یا چڑھائی تھی۔ یہی موقع تھا۔ میں نے پوری قوت سے اٹھ کر گارڈ کے اوپر چھلانگ نہیں لگائی، بلکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھکڑی والی زنجیر گارڈ کی گردن پر ڈال کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ گارڈ ہڑبڑا کر جاگا۔ اس نے بندی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میرا دباؤ اس کی شہرت پر تھا۔ وہ تڑپنے لگا۔ اس کا پاؤں زور سے سامنے لگی ہوئی جالی پر لگا، جس سے ڈرائیور متوجہ ہو گیا۔ اوئے کیا ہو رہا ہے پیچھے؟ ڈرائیور چلایا اور اس نے اچانک بریک مارے۔ بریک لگتے ہی ہم سب لڑک کر آگے گرے۔ گارڈ کی بندوق اس ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گئی اور ماموں کا اسٹریچر بھی اپنی جگہ سے ہل گیا۔ میں گارڈ کے اوپر تھا اور مجھے گون سے مار رہا تھا، لیکن میں نے اس کی گردن نہیں چھوڑی۔ ایمبولینس ابھی رکی نہیں تھی، بلکہ پھسل رہی تھی کیونکہ سڑک گیلی تھی۔ ڈرائیور نے شاید کنٹرول کھو دیا تھا۔ گاڑی گول گھومی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سڑک کے کنارے لگے درخت یا چٹان سے ٹکرائی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میرا سر چھت پر ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کتنا وقت گزرا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھی اور ایمبولینس الٹی پڑی تھی۔ بارش کا پانی ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اندر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ہلایا۔ میرے جسم میں شدید درد تھا، لیکن کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ گارڈ میرے نیچے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ شاید اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی یا وہ بے ہوش تھا۔ میں نے اسے پڑے دھکیلا اور ماموں کی طرف دیکھا۔ ماموں کا اسٹریچر الٹا ہوا تھا، لیکن وہ بیلٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے۔ وہ ہوش میں تھے اور کراہ رہے تھے۔ ماموں، میں نے پکارا، آپ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، جنید نکلو یہاں سے، آگ۔ میں نے دیکھا ایمبولینس کے انجن والے حصے پر دھواں اور ہلکے شعلے نکل رہے تھے۔ پیٹرول لیک ہو رہا تھا۔ اگر آگ ٹینکی تک پہنچ گئی تو دھماکہ ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اٹھایا اور اسے ماموں کی بیلٹ کاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور شیشہ میری انگلیوں میں چبھ رہا تھا، لیکن میں کاٹتا رہا۔ آخر کار بیلٹ کٹ گئی۔ میں نے ماموں کو اسٹریچر کے نیچے کھینچ کر نکالا اور اپنے پاؤں پر کھڑے وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ڈرائیور اور اس کا ساتھی شاید کیبن میں پھنسے ہوئے تھے یا مر چکے تھے۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں پچھلا دروازہ جو کہ ٹکر کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا تھا اسے لات مار کر کھولنے کی کوشش کی۔ 2-3 بار کی کوشش کے بعد دروازہ کھل گیا۔ باہر کچرے میں گرے بارش ابھی بھی طوفانی تھی اور سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے ماموں کو کندھے سے اٹھایا اور بہت ہلکے ہو چکے تھے ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ میں انہیں لے کر سڑک کے نیچے جنگل کی طرف اتر گیا۔ ہمیں سڑک سے دور ہونا تھا کیونکہ رضوان کے آدمی یقیناً ہمارے پیچھے آئیں گے جب پولیس آ جائے گی، جو رضوان کی ہی خریدی ہوئی ہوگی۔ ہم بمشکل 50 گز دور گئے ہوں گے کہ پیچھے ایمبولینس میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آگ کا ایک بڑا گولا آسمان کی طرف لپکا اور جنگل روشن ہو گیا۔ دھماکے کی لہر نے ہمیں زمین پر گرا دیا۔ ہم کیچڑ میں لت پت تھے۔ میں نے ماموں کو دوبارہ اٹھایا۔ ہمیں رکنا نہیں ہے ماموں، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں کسی آبادی تک پہنچنا ہے۔ ماموں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جنید بیٹا، مجھے یہی چھوڑ دو، میں تمہاری رفتار کم کر رہا ہوں، تم جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ میں نے ان کا بازو مضبوطی سے تھاما۔
मैं आपको 5 साल बाद दोबारा खोने के लिए नहीं मिला। हम साथ जाएंगे। हम घने दरख्तों के दरमियान चलते रहे। कांटे मेरे कपड़े फाड़ रहे थे और जिस्म को जख्मी कर रहे थे, लेकिन खौफ हमें भगा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस इतना मालूम था कि हमें इस सड़क से दूर जाना है। काफी देर चलने के बाद हमें दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। शायद कोई झोंपड़ी या कोई फार्म हाउस था। उम्मीद की किरण जागी। हम उस रोशनी की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मामू के कदम लड़खड़ाए और वो गिर गए। मैं और नहीं चल सकता। वो नढाल हो चुके थे। इन्होंने एक दरख्त के तने के साथ बिठाया। आप यहाँ बैठे, मैं देख कर आता कि वो जगह महफूज है या नहीं। मैं दबे पाँव उस रोशनी की तरफ गया। वो एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसके बाहर एक लालटेन लटक रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। अंदर एक बूढ़ा देहाती और उसकी बीवी बैठे हुक्का पी रहे थे। वो सादा लोग लग रहे थे। मैंने दरवाजा खटखटाया। बूढ़े ने दरवाजा खोला और मेरी हालत देखकर डर गया। मेरे कपड़े खून और कीचड़ में लथपथ थे और हाथ में हथकड़ी लटक रही थी। बाबा जी, मदद करें, मैंने इल्तजा की। हम चोर डाकू नहीं है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मेरा बूढ़ा मामू वहां दरख्त के नीचे है। बूढ़े ने मेरी आंखों में सच्चाई देखी है। शायद उसे तरस आ गया। उसने मुझे अंदर बुलाया और अपनी बीवी को कहा कि पानी गर्म करे। मैं भाग कर मामू को ले आया। उन्होंने मामू को चारपाई पर लिटाया और गर्म दूध पिलाया। आग के पास बैठकर हमें थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मेरा दिल अभी भी डर रहा था कि कहीं रिजवान के आदमी हमें ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। मैंने बूढ़े से पूछा, बाबा जी, यहाँ कोई फोन है या पुलिस स्टेशन करीब है? बूढ़े ने सर हिलाया। यहाँ फोन के सिग्नल नहीं आते बेटा, और पुलिस चौकी तो शहर में है जो यहाँ से 20 मील दूर है। लेकिन सुबह दूध वाली गाड़ी शहर जाती है, तुम उस पर जा सकते हो। मुझे यार ये रात यही गुजारनी थी। ये रात बहुत भारी थी। मैं सारी रात जागता रहा और मामू की चारपाई के पास बैठा रहा। मामू को बुखार हो गया था। वो नींद में बुड़बुड़ा रहे थे। जैनब, कत्ल, गवाह। सुबह होने से पहले मामू की आंख खुली। उनका बुखार उतर चुका था, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने मुझे करीब बुलाया और कहा, जुनैद, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो सच सच बताऊं जो मैंने जुबैर और रिजवान के बारे में छुपाया था। वो कत्ल जो मैंने देखा था, वो सिर्फ एक सियासी कत्ल नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा खानदानी राज था जो तुम्हें जानना जरूरी है, वरना तुम कभी जुबैर का मुकाबला नहीं कर सकोगे। मैंने हैरानी से पूछा, खानदानी राज? मामू ने गहरी सांस ली और जो कहानी सुनाई उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। जमीन। मुझे लगा कि अब तक मैं जो जानता था वो सिर्फ बर्फानी तवे की नोक थी। असल तबाही तो अब सामने आने वाली थी। इस राज का ताल्लुक हमारे दादा की वसीयत और जमीन से था जिस पर रिजवान का ये अस्पताल बना हुआ था। अब मुझे समझ आ रही थी कि जुबैर ने मामू को क्यों बेचा था। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि लालच की वजह से, जो नस्लों से हमारे खून में शामिल कर रहा था। ट्रक की ओट में बैठकर जब मैंने मामू की बिगड़ती हुई हालत देखी तो मुझे अंदाजा हो गया कि अगर हम इसी तरह छुपते रहे तो मामू जानवर नहीं हो सकेंगे। उनका जिस्म बुखार से तप रहा था और वो नीम गलूदगी में थे। मुझे अब भागने की बजाय पलट कर वार करने की जरूरत थी, और उसके लिए मुझे मदद चाहिए थी। मैंने ट्रक के केबिन की तरफ जाने वाली छोटी खिड़की पर दस्तक दी। ड्राइवर ने चौंक कर पीछे देखा। मैंने इशारे से उससे मोबाइल फोन मांगा। ड्राइवर एक रहमदिल इंसान था। उसने हमारी हालत देखकर बगैर किसी सवाल के अपना पुराना सा कीपैड वाला मोबाइल मुझे पकड़ा दिया। मेरे कांपते हाथों ने फौरन वो नंबर डायल किया जो मुझे जुबानी याद था। ये नंबर मेरे बचपन के दोस्त और शहर के दुबंग पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर काशिफ का था। घंटी बजती रही और मेरा दिल डूबने लगा कि कहीं वो फोन ही ना उठाए। लेकिन तीसरी बेल पर उसने फोन उठा लिया। हेलो, कौन? उसकी करख्त आवाज आई। काशिफ, मैं जुनैद बोल रहा हूँ, प्लीज फोन मत काटना और मेरी बात गौर से सुनो। मेरी आवाज में ऐसी घबराहट और यकीन था कि काशिफ फौरन संजीदा हो गया। मैंने उसे 1 मिनट में पूरी सूरत हाल बता दी कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है और मेरे पीछे कौन लोग लगे हैं। मैंने उसे बताया कि हम दूध वाले ट्रक में शहर की तरफ आ रहे हैं। काशिफ ने सिर्फ इतना कहा, तुम फिक्र मत करो,
شہر کے داخلی راستے پر پہنچا، میں وہاں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہوں گا۔ فون بند کر کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ ٹرک شہر کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب ٹرک ٹول پلازا کے قریب پہنچا تو وہاں معمول سے زیادہ پولیس موجود تھی۔ کاشف نے وردی کے بجائے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ٹرک رکتے ہی میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور ہم نیچے اترے۔ کاشف مجھے دیکھتے آگے بڑھا اور مجھے گلے لگا لیا۔ میری حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم فکر مت کرو جنید، اب تم میری تحویل میں ہو۔ اس نے ماموں کو دیکھا جو بے ہوش ہو چکے تھے۔ کاشف نے فوراً ایمبولینس کو اشارہ نہیں کیا بلکہ اپنی نجی گاڑی نکالی۔ جنید، ان کو سرکاری ہسپتال لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہاں رضوان اور زبیر کے مخبر ہو سکتے ہیں۔ میں نے شہر کے سب سے بہترین پرائیویٹ ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، لیکن وہاں ان کا داخلہ حاجی شوکت کے نام سے نہیں بلکہ عبد الرحمان کے فرضی نام سے ہوگا، تاکہ جب تک ہم درندوں کو پکڑ نہیں لیں کوئی ان تک پہنچ نہ سکے۔ کاشف کی یہ حکمت عملی مجھے پسند آئی۔ ہم نے فوراً ماموں کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹرز کاشف کے جاننے والے تھے، انہوں نے ماموں کو فوراً آئی سی یو میں شفٹ کر دیا۔ ان کا علاج شروع ہو گیا۔ میں نے شیشے کے پیچھے سے ماموں کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اب باری تھی حساب چکانے کی۔ میں نے کاشف کی طرف دیکھا اور کہا، اب مجھے وہ چاہیے۔ کاشف سمجھ گیا۔ اس نے اپنی پستول لوڈ کی اور وائرلیس پر آرڈر دیا، ٹیم تیار ہو جاؤ، ٹارگٹ سکول قلب ہسپتال ہے اور مجھے وہاں سے کوئی بھی فرار ہوتا ہوا نہیں ملنا چاہیے۔ ہم پولیس کی پگدر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر اسی منحوس جگہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے میں چند گھنٹے پہلے بھاگا تھا۔ راستے میں کاشف نے مجھے بتایا کہ زبیر کے بارے میں اسے پہلے بھی شک تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آج میرے بیان نے اسے وہ ثابت کر دیا تھا۔ جب ہسپتال پہنچے تو وہاں کا گیٹ بند تھا۔ کاشف نے اپنی جیپ سے گیٹ کو ٹکر ماری اور گیٹ ٹوٹ کر گر گیا۔ پولیس کی نفری اندر داخل ہوئی تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ رضوان کے گارڈ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کی باری نفری کے سامنے وہ ٹک نہ سکے۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا لیکن جلد ہی پولیس نے پورے عملے کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ میں کاشف کے ساتھ سیدھا رضوان کے آفس کی طرف بھاگا جہاں وہ اپنا سامان سمیٹ کے فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے سیف کھول رکھا تھا اور فائلیں جلا رہا تھا۔ ہم نے دروازہ توڑ کر اندر چھلانگ لگائی۔ رضوان نے پستول اٹھانے کی کوشش کی لیکن کاشف نے اس کے ہاتھ پر گولی مار دی۔ پستول گر گیا اور وہ درد سے چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ میں آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کہاں بھاگ رہے تھے؟ کھیل ختم ہو گیا رضوان۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ تکبر نہیں تھا بلکہ موت کا خوف تھا۔ کاشف نے اسے ہتھ گڑی لگائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا گیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر رضوان کو انٹروگیشن روم میں لے جایا گیا۔ وہاں سے شروع میں تو انکار کیا لیکن جب کاشف نے اس کے ماموں کا زندہ بچانے والا بیان اور ہسپتال سے ملنے والی انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے ثبوت دکھائے اور تھوڑی سی پولیس والی خاطر مدارت کی تو وہ ٹوٹ گیا۔ بلک بلک کر رونے لگا اور چیخ چیخ کر بولا، میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سب زبیر کا منصوبہ تھا، اس نے انکل سلیم کو مروایا تھا، اسی نے ماموں کا اغوا کروایا تھا، میں تو صرف اس کے حکم کا غلام تھا۔ یہ اعتراف ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اب سب سے بڑی مچھلی کی باری تھی۔ زبیر کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہو گئے۔ کاشف کو اطلاع ملی کہ زبیر کو خبر ہو گئی ہے کہ رضوان پکڑا گیا ہے اور وہ نجی پرواز سے دبئی فرار ہونے کی ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ فلائٹ اڑنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ کاشف نے سائرن بجاتی گاڑیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ ہم ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر پہنچے اور سیدھے امیگریشن کاؤنٹر کی طرف آگے۔ وہاں لاؤنج میں زبیر نظر آیا جو بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے جیسے ہی ہمیں دیکھا اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ اپنا بیگ چھوڑ کر بھاگا لیکن ایئرپورٹ سیکیورٹی اور کاشف کی ٹیم نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے گیا۔ زبیر کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ جنید میرے بھائی، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس سے بولنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس کی گونج پورے
हॉल में सुनाई दी। भाई मत कहना जुबैर, मैंने गुस्से से कहा। तुमने मामू को बेचा, तुमने हमारे खानदान की इज्जत बेची, तुम कातिल हो। काशिफ ने आगे बढ़कर जुबैर को हथकड़ी लगाई। जुबैर अहमद, तुम्हें कत्ल, अगवा और इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जुबैर को ले जाया जा रहा था और मैं वहीं खड़ा से देखता रहा। मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि एक गहरा दुख था कि मेरा अपना खून इतना जहरीला निकला। चंद दिनों बाद मामू की हालत बेहतर हो गई। मैंने उन्हें घर लाने की बजाय एक महफूज मुकाम पर रखा, जहाँ तक अदालती कार्रवाई मुकम्मल ना हो गई। रिजवान और जुबैर ने अपने तमाम जराइम का इतराफ़ कर लिया। उन्हें उम्र कैद और सजाए मौत सुनाई गई। वो वसीयत भी बरामद होगी जिसे जुबैर ने छुपाया था, और दादा की ख्वाहिश के मुताबिक इस ज़मीन पर यतीम खाना तामीर करने का हुक्म दिया गया। आज जब मैं यतीम खाने के संगे बुनियाद की तकरीब में मामू की व्हीलचेयर धकेलते हुए स्टेज पर ले जा रहा था, तो मामू ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में खौफ नहीं, सुकून था। हमने बहुत कुछ खोया था, लेकिन हमने अपनी रूह का सुकून और सच्चाई को पा लिया था। यही हमारी असल जीत थी।